بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں جو کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی آج وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں چاہوں گا کہ ایک اہم ترین ایشو جو کہ ہمارے ملک کو درپیش ہے اس وقت، اور اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، میں میڈیا کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں حکومت کی طرف سے، جو کہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. اور وہ ہے کہ جو اس وقت عالمی سطح پر اور پاکستان کی سطح پر جس کرونا وائرس کا ہمیں جو دوسری لہر درپیش ہے، وہ بہت اہم ہے. اس لیے کہ ہم نے پہلی لہر کو کامیابی سے طے کیا. ایک بڑی منظم سی اسٹریٹجی حکومت نے وضع کی، جس میں کہ روزگار اور جانوں کا دونوں کی وہ کی ایک ایسی حکمت عملی بنائی جس سے کہ دونوں کا سیف گارڈ ہو سکے، محفوظ رہیں، روزگار بھی اور انسانی جانیں بھی. اب جو یہ دوسری لہر ہے، ظاہر ہے کہ یہ پہلی والی سے زیادہ شدت پر ہے، اور اس کے لیے حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں، جس میں اسکول، ریسٹورنٹس، شادی ہالز، اس پہ مختلف قسم کی ریسٹرکشنز لگائی ہیں. ہمارا ادارہ NCOC، جس نے کہ پہلے مرحلے میں بھی بہت ہی ایفیکٹولی اور بڑے سائنسی خطوط پر اپنی ریکمنڈیشنز، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسز اور پھر متعلقہ ہدایات وہ وضع کی، جس کو کہ حکومت نے امپلیمنٹ کیا. اس وقت ہماری جو بدقسمتی سے جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ اسی سطح پر ہے جو کہ جون پچھلے سال، اسی سال پہلی لہر میں جو وہ تھی، وہ ہے 79 اموات ہوئیں ایک دن میں. 89. اب ایسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گراف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسپتالوں پہ بھی لوڈ پڑ رہا ہے. آکسیجن ماسکس، آکسیجن سلنڈرز، آکسیجن بیڈز، اس میں بھی کافی اس پہ بھی زور آ رہا ہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر ہم نے اس میں ڈسپلن نہ ظاہر کیا تو اس سے حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا اس کو مزید سخت کرنے میں، جو کہ ہماری معیشت کے لیے بھی برا ہوگا اور ہمارے جو روزگار ہے اس کے لیے بھی بہت اس پہ برے اثرات پڑیں گے. یہ اثرات ان کو زائل کرنے کے لیے جو حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے، جس میں کہ اسکول، کالجز، مدرسے، شادیوں، ریسٹورنٹس، ان سب پہ ایک ریسٹرکٹڈ قسم کی پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا پھیلاؤ، جس کا سوشل ڈسٹنس، جس کی ایک ترکیب ہے اس کو زائل کرنے کی، اس سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک مینیجیبل حد تک لا سکتے ہیں اس کو. اور چونکہ آگے 2 مہینے خاص طور پہ سردیاں آ رہی ہیں، تو سردیوں کے موسم میں اس میں شکار ہونے کا ذرا زیادہ اندیشہ ہے. اب ایسی صورتحال میں جو ہماری آکسیجن کی ٹینکس کی جو انوینٹری ہے وہ اس وقت تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مریض تقریباً 3 سلنڈر استعمال کرتا ہے. اور آج یہ بھی کیا گیا یہ پشاور واقعے کے بعد کہ اب ہر صوبے کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایک ذخیرہ اپنے ہی کیپٹل ہیڈ کوارٹر میں رکھے گا، جس سے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایمرجنسی ہو، شارٹیج ہو، تو وہ اس کو
امیجیٹلی سپلائی کرے گا. 200 ٹن کی نئی جو فیکٹری ہے اس کی پروڈکشن بھی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ سارے اقدامات ایک حد تک اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ایک اجتماعی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہو تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں 22 کروڑ کی عوام ہے اور خدا نہ خواستہ اگر 1% بھی ہو تو وہ بھی بہت زیادہ نقصان ہے. ہم نے امریکہ، یورپ، ہر جگہ پہ یہی دیکھا کہ لوگ عام طور پہ اس لہر میں، دوسری لہر میں اس کی وہ جو SOPs ہیں اس کو اتنا فالو نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے تو عوام سے یہ درخواست ہے بڑی سنجیدہ طریقے سے کہ اس کو لائٹ نہ لیں، اور جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہیں اور اس میں جو بیسک ہے وہ ماسک کا پہننا وہ بہت ہی ضروری ہے. اب ایسی صورتحال میں ایک ایسی اپوزیشن، ایک ایسا ناٹک رچانے جا رہی ہے جس غیر ذمہ داری کا ثبوت اپوزیشن دے رہی ہے، جس بے حسی کا ثبوت اپوزیشن دے رہی ہے. یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ عوام کے مفاد میں ہے. وہ لوگ جو کہ جن کا کہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پچھلے 11 سال سے مسلسل حکمرانی کر رہے تھے، اور آج جب کہ نتائج ان کی مرضی کے نہیں ہوئے، جب الیکشن وہ ہار گئے، تو ایک بڑے ہی غیر منطقی طور پر 2 سال تک خاموش رہے، اور اب ان کو خیال آیا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. جبکہ سب جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو 2018 کے الیکشنز تھے وہ 2013 سے بہت بہتر تھے، اور اس میں پرابلم صرف یہ ہوا کہ دیکھیں جی جو الیکشنز ہیں اور ان کے نتائج وہ کسی کی مرضی یا منشا کے مطابق نہیں ہو سکتے. جس طرح کے ججز کہ جو فیصلے آپ کے فیور میں ہوں وہ ٹھیک ہیں اور جو آپ کے خلاف ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے. اپوزیشن چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتی ہے. وہ دیکھنا یہ چاہتی ہے کہ اگر فضل الرحمان الیکشن ہار جائیں تو وہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا، اور ان کا بیٹا الیکشن جیت جائے تو وہ الیکشن ٹھیک تھا. شاید خاقان عباسی اپنی 22 سیٹ ہار جائیں اور جا کے کہیں اور سے الیکشن لڑیں، وہ جیت جائیں تو وہ ٹھیک تھا، اور جو ہار گئے تو وہ دھاندلی تھی. اسی طرح سندھ حکومت جہاں پہ کہ ان کی حکومت ہے تو وہ الیکشن ٹھیک تھے، باقی الیکشن ٹھیک نہیں تھے. اس طرح کا ایک غیر ذمہ دارانہ، غیر سنجیدہ، امیچور، نابالغی کا ثبوت جو کہ اپوزیشن دے رہی ہے، اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے. آپ تقریریں ان کی سن لیں، ان کے ڈیمانڈ سن لیں. تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو کہ جمہوریت کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی حکمت عملی بناتی ہے. اب آپ بتائیں کہ اپوزیشن والے ہوتے کون ہیں جو کہ کہیں کہ جی اس حکومت کو گھر جانا چاہیے؟ اس لیے کہ جو آپ کے لوٹ مار کا دور تھا وہ ختم ہوا، اس لیے کہ آپ نے جس طرح اس ملک کے اداروں کو مفلوج کیا، جس طرح کہ آپ نے اپنی منمانی سے لوگ اپنے اداروں کے سربراہ لگائے، ایک ایسے ماحول کو، ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا جس میں کہ لوگوں کی عزت پیسے کی بنیاد پہ ہوتی تھی. ایک ایسا کلچر فروغ دیا جس میں کہ آپ نے قبضہ گروپ، قبضہ مافیا کو فروغ دیا. آج بھی جو آپ کے جلسے جدر ہو رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک ایسا پاکستان ایک ایسے دور میں داخل ہو جس میں کہ اداروں کا تقدس ہو، ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں،
اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جس میں کہ ہر آدمی کمپیٹ کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی پالیسیز کی وجہ سے انہی اپوزیشن پارٹیز کی جو دوران حکومت ان کی جو حکومت میں یہ رہے, انہوں نے اقروا پروری, سفارش, رشوت کی بنیاد پر نوکریاں دیں, جس کی وجہ سے جو لائق لوگ تھے, انٹیلیجنٹ لوگ تھے, جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں, انہوں نے ملک کو چھوڑ دیا. ایک میسو قسم کا, ایک بڑی سطح کا برین ڈرین ہوا. یعنی وہ لوگ جو کہ اس ملک کی خدمت کر سکتے تھے, لائق لوگ تھے, اہل لوگ تھے, وہ جا کے اپنی خدمات دوسرے ملکوں میں دے رہے ہیں. اور جب آپ ڈھونڈنے جائیں یہاں پہ ملک میں تو آپ کو کئی اداروں کے لیے لوگ ملتے نہیں ہیں جو کہ اہل ہوں اس کے, جو کہ وہ کام کر سکیں. غرض انہوں نے ہر وہ چیز کی ہے جو اس ملک کو پیچھے لے جا سکے, اور یہ واحد سچویشن ہے جس میں کہ ان کے کاروباروں کو فروغ ملا اور ملک جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا گیا. جس حالت میں انہوں نے اکانومی چھوڑی, جس سطحی انداز میں یہ چیزیں کرتے تھے, جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں, مصنوعی چیزیں ہوتی تھیں, وہ دکھاوے کے لیے تھیں, اور جو مشکل چیزیں تھیں, مشکل فیصلے تھے, وہ قالین کے نیچے رکھ دیتے تھے. نتیجتاً جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے یہ تلخ فیصلے کیے, اس کی ہمیں ایک سیاسی قیمت بھی اٹھانا پڑ رہی ہے. لیکن ہم اس ملک کو, ہم اس وقت حکومت کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, ہم ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو بھی اقدامات ہیں وہ اسی پہ لگے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چھٹکارا اس چنگل سے آزاد کرایا جائے اس ملک کے میں جو کہ اسٹیٹس کو, یا جو ایک حکمران طبقے نے بنایا ہوا تھا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, اپنے کاروبار کو دوام دینے کے لیے, ان سے پاکستان کے عوام کو چھٹکارا دلایا جائے ان لوگوں سے. تو یہ جو ان پہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے پہ انہوں نے بنائے, ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کرتے رہے, ایک دوسرے کی پیٹھ میں یہ چھرا گھومتے رہے. آج جو ہے تو وہ ایک پروکلیمڈ اوفینڈر جو عدالت سے بھاگا ہوا ایک مجرم ہے, ان کی صاحبزادی جو ہے تو وہ ہمیں لیکچر دے رہی ہیں, دھمکیاں دے رہی ہیں. وہ پیپلز پارٹی والے اچھے خاصے ایک کم از کم ایک سیاسی سوچ تو رکھتے تھے. وہ جو قائرہ صاحب ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں کہ جھنڈے بھی اور ڈنڈے بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز کہتی ہیں یا مریم صفدر کہتی ہیں کہ جی آپ کے وہ لوگ جو کہ آپ کو چھوڑیں گے ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے, جو استعفے نہیں دیں گے ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے. یہ کوئی تہذیب ہے, یہ کوئی کلچر ہے, یہ کوئی طریقہ کار ہے, یہ کوئی جمہوری طریقہ کار ہے؟ جتنے بھی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ملک میں جو ہمارے فیور میں نہیں بھی ہیں, وہ یہ بتائیں کہ اس قسم کا بیانیہ جو وہ لے کے چل رہے ہیں, جس میں کہ آپ تشدد پہ مولانا ہیں, کیا کیے انہوں نے پوری سیاست میں انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ کشمیر کمیٹی کے وہ پتہ نہیں 30 سال یا کتنے وہ بنے رہے, کیا کشمیر کوز کو کس طرح سے انہوں نے اٹھایا؟ کشمیر کے مسئلے کو تو ہم نے جس سطح پہ اٹھایا ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے جس عالمی سطح پہ اس کی ایک بڑی مدلل اور بڑی ایفیکٹو قسم کی ایک پالیسی اختیار کی, وہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئی. آج کشمیر کا ایشو دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. آج اسلاموفوبیا دوبارہ اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اٹھایا, اور جس مدلل طریقے سے اٹھایا, جو اسلامی وہ تھی OIC, اس میں 57 ملک پہلی دفعہ کہ جی اسلاموفوبیا اور کشمیر کے مسئلے پہ جو ریزولوشن تھا وہ انڈورس کیا. انڈیا کو نہیں بلایا گیا, پچھلی دفعہ بلایا گیا تھا, اس دفعہ ہماری کوشش سے انڈیا کو نہیں بلایا گیا. پھر اسی طرح یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی میں ہم نے وہ قرارداد منظور کرائی جو کہ بنیادی طور پہ ہمیں فلپین نے اس کو سیکنڈ کیا. وہ قرارداد جو کہ اہم ترین ہے ہمارے اس میں, کہ جس طرح سے ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات میں جو گستاخیاں ہوتی تھیں, اس سلسلے میں وہاں پہ ایک میجورٹی سے انڈورس کرایا ایک ریزولوشن, جس میں کہ
دو نکات کیے. ایک تھا کہ جو حضور یہ جو اسلامی یا کوئی بھی مذہبی شخصیات ہے ان کا احترام کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کی چاہے کوئی ہو اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا اپنا قرآن شریف بھی یہی کہتا تھا. وہ کہتے تھے کہ آپ ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو کہ وہ آپ کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں. یہ صورتحال. اور اس کے بعد دوسری یہی تھی جو ادھر ایگری ہوا کہ ایک ایسا طریقہ کار وضع ہوگا جس میں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہو, جس میں یہ نہ ہو کہ جی آپ جو کرنا چاہیں وہ کہیں, اس میں بھی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا بھی تعین کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی حکومت کی, ہماری سفارتکاری کی, جس میں کہ ہم ان چیزوں کو ادھر آگے تک لے کے گئے ہیں. اور اسی طرح جو کشمیر ریزولوشن ہے وہ بھی سپورٹ ہوگا ادھر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ہم اس ملک کو جو بھی اس کے انٹرنیشنل مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اکانومی بڑی مشکلوں سے اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, چینی کی قیمت کم ہوئی ہے, آٹے کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے, اور بھی کم ہوتی ہے اگر سندھ والے اگر اپنی گندم کی ریلیز کرتے. ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں بہت بہتری آئی ہے. جون سے قرضہ بڑھا نہیں, ہم نے جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ بڑھی ہے. سیمنٹ سیل, سریا سیل, کنسٹرکشن انڈسٹری, موٹر سائیکلز, گاڑیاں, یہ بھی بات آج ہوئی کہ جس میں کہ یہ جو وہ آن لیتے ہیں جو گاڑیوں میں, اس پہ بھی ہم وہ کر رہے ہیں. اپنا انڈسٹریز منسٹر حماد اظہر صاحب کو پرائم منسٹر میں انسٹرکشن دی کہ اس کو کنٹرول میں رکھیں, کیونکہ سڈنلی جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ پوسٹ کووڈ کی وجہ سے نیچے چلی گئی تھی, پھر اس میں ایسی بڑی ہے کہ جو عام حالات سے بھی زیادہ وہ بڑی ہے گاڑیوں کی سیل. تو اس قسم کی مختلف جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کی, کہ جس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں. 2 نئے شہر ہم بسانے جا رہے ہیں, 2 نئے ڈیم بنا رہے ہیں ہم. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ جس طرح کے کورونا کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں, اور ملک ان کی اکانومیز تباہ برباد ہو گئی ہیں, چاہے وہ انڈیا ہو یا اور یورپ امریکہ ہو. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم پھر بھی ہماری باوجود اس کے کہ جو ایک انٹرنیشنل کورونا کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی تھی, اس کے باوجود ایران کے ساتھ ایشوز کورونا کی وجہ سے, پھر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات, تو جو سبزیاں اور اس قسم کی چیزیں جو آنی ہوتی تھیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کی جو وزٹ ہوئی اس میں بہت وہ ہوئی, چیزیں بہت آگے بڑھیں. کل افغان پریزیڈنٹ نے پہلی دفعہ پورا 1 سے 2 منٹ پاکستان کے کردار کو سراہا. پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ میں جو چیزیں امپروو ہوئی ہیں یا ہونی ہیں اس پہ بات ہوئی. تو دیکھیں نا, مطلب ہے کہ ہم ایک ایسی صورتحال میں داخلی طور پہ اور بیرونی طور پہ ہم ان مسئلوں کو بڑی کامیابی کے ساتھ حل کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ایک غیر ذمہ دار اپوزیشن, ایک ایسی اپوزیشن جس نے کہ اس ملک کو صرف نقصان ہی نقصان پہنچایا ہوا ہے, اور ایک ان الیکٹڈ لوگ وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دیں. ایک جمہوری حکومت, اس کو ہٹانے کے لیے وہ غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہی جن کو کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں, انہی اداروں کو ان کے ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں, انہی کے ساتھ بات ہوگی. ابھی میں سرسری دیکھ رہا تھا, خاقان عباسی جو اپنے آبائی الیکشن ہار گئے, جو شخص آپ کو یاد ہوگا ولی خان, اس لیے میری رسپیکٹ ہے ولی خان کے لیے کہ جب وہ 470 میں الیکشن ہارا اس نے کہا کہ میں سیاست ہی چھوڑ دیتا ہوں, اور اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ آ کے پشاور یا کہیں اور سے الیکشن لڑتا. یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی پناہ گزین ہیں, نومیڈس, جن کا مقصد صرف اقتدار میں آنا ہے اور اقتدار برائے کاروبار کے لیے آنا ہے. ان کا مقصد ملک کی خدمت نہیں ہے. انہوں نے جو بھی یہ جو بتاتے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنائیں, پل بنائے, LNG
یہ سارے ان میں ان کے کھانچے تھے. انہوں نے ملک کی محبت میں وہ نہیں کیا. انہوں نے اپنی جیبوں کے لیے اپنے خاندانوں کو کیسے ایک خاتون جس کا باپ بھاگا ہوا ہے, ایک سیریس کیس میں بینیفیشل اونر ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی, وہ بجائے جوابات دینے کے عدالت کو کہ یہ پیسے آپ نے کیسے, جھوٹ پہ جھوٹ. یہی تھی نا وہ جس نے کہا تھا کہ پاکستان تو کیا میری, لندن تو کیا میری, تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. یہی نواز شریف تھے جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کہتے تھے کہ جی یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ, پھر باہر نکل کے کہتے ہیں وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. تو ان کا جو کردار ہے اور ان کے جو سمدھی ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں, یہ بیٹے جو ان کے ہیں یہ آپ کے پاکستانی عوام کے بیٹوں سے کیا چیز ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں؟ جسٹ بیکاز ان کے بیٹے ہیں اور وزیر اعظم رہا, اس نے کرپشن کی اور اپنی اولاد کے لیے اس نے ادھر سامان باہر پیدا کر دیا. اسی طرح اسحاق ڈار جس کا انٹرویو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نمائندگی کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کو تباہ و برباد کیا. لیکن الحمدللہ یہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس کی حفاظت اللہ کرے گا, اور اس نے ان لوگوں سے ہمیں نجات دلائی. یہ لوگ اب دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی دور میں لے آئیں پاکستان کو جس کو کہ پاکستان کے عوام 2018 میں ریجیکٹ کر چکے ہیں. ان کی یہ لوگوں کو خطرے میں ڈالنا, لوگوں کی جانوں میں خطرے میں ڈالنا, جلسے جلوس کرتے وہ ہوتا ہے, جلسے جلوسوں سے کوئی حکومت گئی نہیں ہے, اور اگر گئی بھی ہے تو اس میں پھر وہ جو کر رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ جو ریلیاں کر رہے ہیں, یہ جو جلسے کر رہے ہیں, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے لیے ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پہ ایسا پریشر آئے کہ وہ کوئی ہمیں چھوٹ دے دے, جسے این آر او کہتے ہیں, این آر او دے دے. ہم تہیا کیے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ایک اخلاقی قوت ہے, ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں ہے, اور نہ کرپشن کرتا ہے اور نہ کرپشن کرنے دیتا ہے, اور ان کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ انہوں نے جو آلریڈی ملک کے ساتھ کر دی ہے اس میں ہمیں اگلے 10-15 سال لگیں گے اس کو ہمیں نارمل کرنے میں. تو اس لیے جہاں تک کہ میرے لاہور کے عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, پاکستانی عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی, جلسے جلوس ہوتے رہیں گے. اس وقت نہ اپنے لیے مسائل ڈھونڈیں, بیکاز یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جلسے کر کے چلے جائیں گے. اپنی شادی کے لیے تو یہ جب انویٹیشن کارڈ دیتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ ہر ایک کورونا ٹیسٹ کر کے آئے گا, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سپیریئر لوگ ہیں, ان کی جانیں زیادہ اہم ہیں. لیکن وہ لوگ جن سے کہ یہ جلسہ گاہ کو بھرنا چاہتے ہیں, ان کے تو یہ جلسہ ختم ہوگا تو ان کو تو یہ ٹیسٹ کرانے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے تو ان کے خاندانوں کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی اس سے وفات پا گیا تو ان کی فیملیز کا کیا ہوگا؟ یہ اپنے ایجنڈے کو تکمیل کرنے کے لیے لوگوں کو بطور وہ استعمال کر رہے ہیں, ایک ذریعہ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو ریکویسٹ ہوگی پاکستانی عوام سے اور خاص طور پہ لاہور کے لوگوں سے کہ ان فریب میں نہ آئیں. یہ ہر روز جھوٹ بولتے ہیں, ان کی سیاست کی بنیاد جھوٹ ہے اور ان کا پیسہ ان کا ایمان ہے. ان لوگوں سے یہ نوسرباز ہیں, ان سے آپ دور رہیں. اور اس کے بعد جب یہ کورونا انشاءاللہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو کرتے ہیں کریں, استعفے دیتے ہیں استعفے دیں, جو بھی کرتے ہیں کریں, چاہے وہ ابھی ہو یا کل ہو یا 6 مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو. ایک جمہوری ملک ہے, جمہوری حکومت آئی ہوئی ہے, اور اس کو آپ جمہوری طریقے سے ہی ہٹا سکتے ہیں, اور وہ انتظار کریں اگلے 3 سے 8 سال کا. اب میں یہ جو جہاں تک کہ اس کی جو کیبنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کا وہ میں آپ کو تقسیم کر دوں گا, اور آپ نے اگر کوئی سوالات پوچھنے ہیں اس کا ایک سیکنڈ میں جی چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا آپ سے 2-3 منٹ کہ ہمارا سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے نا کل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل وزیر اعظم عمران خان انتہائی اہم
دورہ کریں گے سیالکوٹ کا، اور وزیر اعظم کی وہاں 3 اہم مصروفیات ہوں گی، ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ ایک، سیالکوٹ کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اپنی ایئر لائن کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ سیال ایئر کا پرائم منسٹر افتتاح کریں گے۔ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ معاشی ایکٹیویٹی ہے۔ 4 ارب روپے کی اس سے زائد کی لاگت سے اس ایئر لائن کا آغاز کیا جا رہا ہے ملک پاکستان میں۔ دوسرا، پرائم منسٹر سیالکوٹ کے شہریوں کے لیے ایک تاریخی پیکیج کا اعلان کریں گے، اور اس میں جو 5 منصوبے ہیں سیالکوٹ کے شہریوں کے لیے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا، جس میں سب سے درینہ مسئلہ تھا سیالکوٹ کے شہریوں کا پینے کے صاف پانی کا۔ اس کے پہلے فیز میں سیالکوٹ کے 4 لاکھ شہریوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہوگا اگلے 2 سالوں میں۔ اسی طرح سیوریج سسٹم کا، اس کے لیے اسٹیٹ آف دا آرٹ منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ نقاب آس کا جو پرابلم ہے وہاں اس کا حل کیا جا سکے۔ 5 نئے پارکس تعمیر کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں سیالکوٹ میں، کلین گرین سیالکوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پروجیکٹ کو۔ اسی طرح ٹریفک کی مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹریفک ری انجینئرنگ کا ایک بڑا پروجیکٹ تیار کیا گیا، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے وہاں۔ اور سیالکوٹ کو اگلے 30 سالوں میں ویژن 2050 کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری سٹی کی ماسٹر پلاننگ کر کے اس کی منصوبہ بندی کا جو منصوبہ ہے اس کا آغاز کریں گے۔ یہ تقریباً 17 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں جو کل انشاءاللہ وزیر اعظم سیالکوٹ میں جن کا آغاز کریں۔ تیسرا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کامیاب جوان پروگرام جو ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے شروع کیا۔ میں میڈیا کو، قوم کو اور نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آج تک 2 ارب سے زائد کی رقم پاکستان کے نوجوانوں میں تقسیم ہو چکی ہے کامیاب جوان پروگرام کی وساطت سے، اور اگلے انشاءاللہ 6 ماہ میں مزید 15 ارب روپے پاکستان کے نوجوانوں میں تقسیم کیے جائیں گے کامیاب جوان کی وساطت سے۔ دیکھیں، میں آج دیکھ رہا تھا، اور سیالکوٹ سے جو پی ایم ایل این کے رنگ باز ہیں وہ آج بھی رنگ بازی کر رہے تھے، جی روک سکتے ہو تو روک لو، ہم استعفے دیں گے۔ میں میڈیا کی وساطت سے خواجہ آصف کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خواجہ آصف، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی اخلاقی جرات ہے، تھوڑی سی بھی شرم ہے، تھوڑی سی بھی حیا ہے، تو پھر اب آپ نے بھاگنا نہیں ہے استعفوں سے۔ میں منتظر رہوں گا کہ آپ استعفیٰ دیں، سیالکوٹ میں الیکشن ہو اور پوری قوم کو پتہ چل جائے کہ سیالکوٹ کے لوگ میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہیں یا خواجہ آصف کے لیڈر اشتہاری شریف کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، پورے ملک میں معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لوگ کارپوریٹ سیکٹر کے ایئر لائنز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اربوں روپے کی، یہاں نئی ایئر لائنز چلنے جا رہی ہیں، سیمنٹ انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، سارا آپ کا پرائیویٹ سیکٹر الحمدللہ اوپر جا رہا ہے، ٹیکسٹائل میں لیبر نہیں مل رہی ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو آج لیبر نہیں مل رہی ہے، اتنی زیادہ ایکسپورٹ اوپر جا رہی ہے۔ تو ان معاشی بہتری کی طرف جاتے ہوئے ملک کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے اپوزیشن نے یہ جلسہ شروع کر دیا ہے۔ اور جیسے آپ سن رہے تھے، مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں الیکٹڈ لوگوں کے گھروں کا گھراؤ ہوگا، وہ استعفے نہیں دے رہے ہیں۔ میں مریم صفدر سے یہ پوچھتا ہوں، پہلے خود ایک کاؤنسلر کا تو الیکشن لڑ لیں۔ آج تک زندگی میں مریم صفدر نے کاؤنسلر تک کا الیکشن نہیں لڑا ہے، میں نے کہا دور کی بات ہے، اور ایسی خاتون مطالبہ کر رہی ہے استعفوں کا، الیکٹڈ لوگوں سے جو لاکھوں ووٹ لے کے اپنے حلقوں سے آئے ہیں۔ اسی طرح ان کے والد عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، اشتہاری ہیں، عدالت نے انہیں اشتہاری ڈکلیئر کیا ہے۔ دونوں باپ بیٹی مل کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی کرپشن اور چوری بچانے کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کرونا SOPs کی بات کی جا رہی ہے اور یہ لوگ جلسہ کھیل رہے ہیں۔ میڈیا کی آنکھ نے دکھایا کس طرح سے کرونا کی پہلی لہر میں پاکستانی اللہ کو پیارے ہوئے، کس طرح نمبرز اوپر جا رہے تھے۔ ان کے بیانات قوم بھولی نہیں ہے۔ پہلی لہر میں کہتے تھے کرونا سے اگر کوئی مرے گا تو وزیر اعظم عمران خان پہ قتل کا مقدمہ کریں گے۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح یہ جلسہ کھیل رہے ہیں ملتان میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں، پشاور میں، وہ لوگ جو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، کس پہ مقدمہ کیا جائے، کس پہ قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے؟ ہم PDM سے پوچھتے ہیں۔ آج چونکہ ان کے مقدمات جو کرپشن کے مقدمات ہیں اور قوم منتظر ہے، اس کی تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں، ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔
حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے مقدمات میں یہ سارا کھیل رچا رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ سردار حمید نیوز ون سے ایک تو کیبنٹ میں آج کچھ آپ کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے کچھ تفصیلات سے بات کر رہا ہے. ایک دوسرا سر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ مانڈوی والا صاحب جو ڈپٹی چیئرمین ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ چیئرمین نیب کو طلب کریں گے اور ان کو طلب کر کے ان کا محاسبہ کریں گے. آپ بھی سینٹ میں موجود ہیں, کیا ایسی کوئی پالیسی ہے سینٹ کی ان کو بلا کر ان کا محاسبہ کیا جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کوئکلی, کہ دیکھیں جب کسی کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں اور ان ذاتی مسائل کو جس طرح کے نواز شریف, جس طرح کے آصف علی زرداری, پیپلز پارٹی, یہ تو نیب کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو کہتے ہیں نیب کو بند کر دیا جائے. اب اگر ان کے یہ ذاتی مسئلے ہیں تو یہ خیال 3 سال پہلے کیوں نہیں آیا, 2 سال پہلے کیوں نہیں آیا, 1 سال پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب اگر آپ پہ کوئی مقدمہ یا آپ پہ کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی اس شخص کو نہیں اس کو لیڈ کرنا چاہیے. اور جو سینٹ ہے, ظاہر ہے کہ ہماری حکومت کا ایک ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ ہے. انہوں نے شاید یہ بھی کہا ہے کہ حکومت ہی سینیٹرز بھی سپورٹ کریں گے. بالکل نہیں کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک ایسے ایجنڈے کو, یہ سلیم مانڈی والا صاحب کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے, اپوزیشن کی طرف سے ہے کہ کس طرح سے آپ استعمال کرو اس کو. نیشنل اسمبلی کی میٹنگ میں تو آپ آتے نہیں ہیں, تو سینٹ کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. سینٹ بالکل نہیں استعمال ہوگی اور نہ استعمال ہونا چاہیے. یہ اپر ہاؤس ہے, اس کا ایک تقدس ہے اور اس کا ایک سٹیچر ہے, اور 1974 سے لے کر اب تک کی جتنی بھی رولنگز ہیں ان کی چیئرمین سینٹ نے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی اس پہ ریکوزیشن انہوں نے کیا ہے وہ اجلاس ہو جائے گا, لیکن ایسی چیز کو بالکل ہم سپورٹ نہیں کریں. اچھے کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کی طرف سے جو اچھے کام ہے اس کو اپریشیٹ اس لیے کہ اب نعیم بخاری صاحب کے آنے کے بعد سے جو 15 اور 20 لاکھ والے پیکج تھے ان کو انہوں نے گھر بھیج دیا. یہ اچھا اقدام ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو آپ کے جو پی ٹی وی کے جو پینشنر جو پچھلے 2-3 سال سے جو مطلب وہ بیچارے انتظار میں, ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ دوسری یہ کہ پی آئی اے میں جبری ریٹائرمنٹ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس میں ان کو گریجوٹی اور یہ چیزوں یہ مرائل جو وہ ان کو انکار کر دیا دینے سے, اور جو جبری ریٹائر ہونے سے انکار کر رہا ہے اس کو وہ اسلام آباد بھیج رہے ہیں. یہ دوسرا. تیسرا یہ چھوٹا سا کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ گیس کی اور بجلی کی, یہ مطلب اس وقت عروج پہ ہو گئی ہے, مطلب 4 گھنٹے 5 گھنٹے. تو یہ آپ دیکھیں پبلک تو مطلب پریشان تو ہو رہی ہے, تو اس پہ کوئی نہیں کیبنٹ نے اس میں وہ کیا. دیکھیں, پہلی تو جہاں تک پی ٹی وی کی بات ہے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ادارے ہیں ان کو ایسی نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے جہاں پہ کہ خلاف ضابطہ بھرتیاں اداروں کو بٹھا دیا گیا. اب اس میں ایک نیا ہمارا ایک کوشش ہے جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی وی کو ہم باقاعدہ اسی عظمتوں پہ لے جائیں گے جو کہ وہ ماضی میں تھا. اس میں مختلف پلانز بن رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی وی ایک بڑا آپ کو قابل فخر ایک ریسٹوریشن ہوگی پی ٹی وی کی. دوسری بات آپ نے کہا کہ پی آئی اے کے جو وہ ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو جبری طور پہ ریٹائر نہیں کیا جا رہا, اور جو ٹرانسفرز کا جو ایشو ہے یہ تو بہت ایک پرانا ایشو ہے جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جہاز ہیں اس میں ایئرپورٹ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, کراچی ہے, اس طرح لاہور ہے. ہمارا جو انجینئرنگ ونگ ہے وہ کراچی میں ہی ہے. ہمارے جو کیا اپنا کروز ہیں وہ بھی ان کو جو اسلام آباد سے آپریٹ کرتے ہیں. یہ کاسٹ بچانے کے لیے ایک چیزیں کی جا رہی ہیں جس میں کہ یہاں پہ وہ آتے تھے, یہاں پہ ٹھہرتے تھے, ٹائم ضائع ہوتا تھا, پیسہ لگتا تھا. تو یہ کوئی وہ بات نہیں ہے. جہاں تک کہ اس کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ جو گولڈن ہینڈ شیک ہوگا ان کو وہ دیا جائے گا, جو بھی ان کی جو قانونی آؤٹ سٹینڈنگ ہے وہ ان کو ملیں گی. تو یہ نہیں ہے. باقی گیس اور اس کی بات ہے, بجلی کی بات ہے. دیکھیں بجلی کا سیکٹر ظاہر ہے کہ اس میں بڑے مسئلے مسائل ہیں, لیکن جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارا جو کرائسس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے 2 ایکسٹریم موسم ہوتے ہیں, شدید گرمی اور شدید سردی. اب جو سردیوں میں ہماری جو بجلی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ 5,500
میگا واٹ سے لے کر 8,000 میگا واٹ تک ہوتی ہے، اور جب پیک سیزن ہوتا ہے تو اس میں 24 سے لے کر 26,000 میگا واٹ تک کی ہوتی ہے۔ اس میں جو گیس ہے، ظاہر ہے ہمارے جو ذخائر ہیں وہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ وہ کم ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ جو گیس کے پلانٹس ہیں ہمارے، اور جو گیس کی جو ہماری جو سپلائی ہے اس کو ایڈجسٹ ہو رہی ہے، اور پریشر کا ایشو ہے، اس کے لیے بھی کچھ میکنزم بتا رہے تھے، آج بھی بتا رہے تھے کیبنٹ میں کہ وہ جو میکنزم ہے جس میں کہ خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ اینڈز پہ ہوتے ہیں ان پہ پریشر کا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی حل کیا جا رہا ہے کہ یہ پریشر کی سچویشن نہ ہو۔ جہاں صاحب جی این سے بتا دیں کہ آج کیبنٹ کے اجلاس کے اندر فرانس کے معاملے کے اوپر کوئی بات ہونی تھی، اور دوسرا کے پی ٹی اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کے چیئرمین کا تقرری ہونی تھی، اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور اگر ریزائن اسمبلی سے کتنے پرسنٹ تک ہو جائیں تو پھر سینٹ کے الیکشن اس سے متاثر نہیں ہو سکتے، یہ بھی ذرا قانون بتا دیں۔ دیکھیں، جہاں تک جو آپ کے پہلے 2 ایشوز تھے وہ تو آپ کو رائٹنگ میں دے دیا آپ کو، وہ آپ پڑھ لیں، اسے پورا مفصل جواب ہے دونوں چیزوں کا، رہا استعفوں کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پتہ نہیں جو بھی یہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اس ڈوبتی کیمپین کو وہ کس طرح سے اٹھائیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ استعفے تو آپ دے سکتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ استعفیٰ دینا بڑا مشکل ہے، آسان ہے، الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے۔ تو جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں صرف وہی جانتے ہیں کہ الیکشن جیتنا اور الیکشن کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ پہلے تو یہ اس پہ آئیں گے نہیں، ان کے اندر آلریڈی مخالفتیں ہیں، اور یہ اس پہ کافی تقسیم ہے، کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان کہتا ہے وہ تو ممبر ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے تو کہنا بڑا آسان ہے کہ جی اپنا ریزائن دیں، لیکن وہ لوگ جو کہ الیکشن جنہوں نے لڑا ہے اور وہ جیتے ہیں، وہ مولانا جیسے بندے یا مریم نواز جو کہ خود پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، غیر منتخب قسم کے لوگ ہیں، ان کی ڈیمانڈ پہ وہ اگر استعفے دیں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے۔ باقی جی اجاز صاحب جی این سے صوفی صاحب، یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے، حکومت کی اس پر کیا پوزیشن ہے؟ حکومت کیوں انیشیٹو نہیں لے رہی؟ کیونکہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اپوزیشن 2 قدم پیچھے جائے تو حکومت 3 قدم آگے بڑھتی ہے۔ نمبر 2، جو پشاور میں واقعہ ہوا، جس طرح سے 6 لوگ جہاں بحق ہو گئے، 6 کی تصدیق کی ہے چونکہ آپ کے لیٹر میں، ورنہ 7 ہیں لوگ، وفاقی کیبنٹ نے اس پر کتنی سنجیدگی سے غور کیا؟ کیونکہ یہ جو جس طرح سے آپ نے بتایا اس سے لگتا ہے کہ یہ بس فن آف میٹر ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، 6-7 لوگوں کا بن جانا، گیس اگر نہیں اویلیبل تھی، آکسیجن اگر اویلیبل نہیں تھی ہاسپٹل میں، تو وزیر صحت جو ہے کم سے کم ان کا استعفیٰ تو آ جانا چاہیے۔ پہلا سوال آپ کا مذاکرات کا، دیکھیں پہلی بات تو یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو اس میں اپوزیشن کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، اور وہ جمہوری رائٹس یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپوزیشن ہوں تب آپ انجوائے کرتے ہیں۔ اپوزیشن میں اگر ہم جتنی بھی ہماری بیرون دنیا میں جہاں پہ کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اور خاص طور پہ یو کے جس کو کہ ہم سب فالو کرتے ہیں، ان کے جو پولیٹیکل سسٹم کو، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ملکی مسائل پہ بحث کرتی ہے، وہ حکومت کی کارکردگی پہ کرٹیسائز کرتی ہے، وہ پالیسی میکنگ میں وہ قوانین جو کہ مفاد عامہ میں ہیں اس کے لیے کوآپریٹ کرتی ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ وہ پارلیمنٹیرینز جن پہ کہ ذرا سا بھی کوئی کرپشن کا یا کس کا اگر ایلیگیشن بھی لگے تو وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، نہ آ سکتے ہیں، جہاں کہ جبکہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں پہ پہلے 1 سال 2 تو پروڈکشن آرڈرز میں پروٹیسٹ ہوتے رہے،
वॉकआउट्स होते रहे, असेंबली को चलने नहीं दिया गया, क्योंकि प्रेशर डालना यही था, मकसूद था कि इनके लीडर्स को रिलीफ दी जाए। इनमें नैब के कानून को आप मुंसलिक किया फैटफ के कानून से, और उसमें पूरी जो नैब के कानून था उसमें तब्दीली 38 में से 34 शिकों की तब्दीली चाहिए इन्होंने। ज़ाहिर है वो हम नहीं करेंगे ना, हमने किया। दूसरी बात, मज़ाकरात भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने मीटिंग बुलाई। देखे, जो हुकूमत होती है उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि सबसे पहला इस वक्त मुल्क को दरपेश ख़तरा है, वो है कोरोना। हमने पार्लियामेंट की कमेटी बुलाई स्पीकर साहब की सदारत में, उसमें इन्होंने बिल्कुल मुकम्मल बाइकआउट किया। ये तो कोई सियासी मसला तो था नहीं ना होना चाहिए कोरोना। दूसरी बात ये है, आखिरी बात इस सिलसिले में, कि देखें, आप हुकूमत को ब्लैकमेल करके मज़ाकरात की बात नहीं कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हालात नॉर्मल हो जाएं फिर इनसे हम बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन वो भी जो मुल्क के मसाइल हैं, करप्शन पे अगर ये हमारे साथ बात करना चाहते हैं कि इनको एनआरओ दिया जाए, तो ज़ाहिर है वो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा कह चुके हैं, वो हमारी स्टेटेड पोजीशन है, इससे हम इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन अपोजिशन पहले अपोजिशन बन के तो दिखाए, एक जिम्मेदार अपोजिशन बन के तो दिखाए। ये जो कर रहे हैं, वो कोई और मुल्क होता उनको ईरान को जूते पड़ते। यहाँ भी यही होना चाहिए इन पे। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, कोई कहता है कि जी कोरोना, जब आप लोग आएंगे तो कोरोना भाग जाएगा, यानी अहमकाना बातें कर रहे हैं। माजरत, इस किस्म की चीज़ें ये कर रहे हैं, तो माजरत जी। सर, ये शिबली साहब आपने कि वो घेराव करेंगे क्या जत्थों से हुकूमत तब्दील करने का जो सिलसिला शुरू, आप कहेंगे कि जत्थों से मुंतखब हुकूमत को खत्म नहीं किया जाना चाहिए? देखें, ये आपको याद हो कि जब धरना था हमारा, उस वक्त भी ये इकट्ठे थे सारे, और यही चीज़ कर रहे थे कि जत्थों से जो है तो नहीं वो की जा सकती। आज भी ये इकट्ठे हैं दूसरी तरफ, और ये वही बातें कर रहे हैं जिसका कि ये पहले टोटली इनकार करते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी जो ये गैर जमहूरी, और फिर ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि ये कर रहे हैं, ये सारे रिजेक्टेड लोग हैं, करप्ट लोग हैं। ये जितने भी खड़े होके इनकी जो कोई बता दें, इनका जो लीडर है जिस पे कि कोई ईमानदारी का कोई उनको सर्टिफिकेट देने को तैयार हो, अवाम देने को तैयार हो, सबको पता है कि ये क्या करते रहे हैं। आज वो जो है तो चैंपियन बन गए हैं जी। मुतासिर हो रहे हैं, और तमाम जो आपकी कैबिनेट कमेटी है वो इस फैसले के बाद डिसफंक्शनल हो गई है, जिसमें ईसीसी है, सीसीओपी है, आपकी एलएफसी है, बाकी चीज़ें हैं। पहले तो इस फैसले को रिव्यू में जाएंगे। एक और सवाल है सर, जस्टिस फायजी साहब केस, जस्टिस फायजी साहब ने इल्ज़ाम लगाए आपके कई वजरात पर, जो बैरून मुल्क उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे किस हद तक प्राइम मिनिस्टर ने उस जो उन्होंने सबूत भी दिए उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कोई मांगा है उनसे कि उस बारे में अपनी वजारत? देखें, पहली बात तो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, ज़ाहिर है कि अदालतों का फ़ैसला हमारे लिए मोहतरम है, और हम उन पर ज़रूर अमल दरामद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो सारी एडवाइज़र्स या ऐसे पीएम्स उसको हेड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी को असद उमर हेड करते हैं, जो कि एक इलेक्टेड MNA है। इस तरह कई और हैं, जिसमें नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि हम उसका कोई तरीक़ेकार निकालेंगे। अदालत का फ़ैसला बसद एहतराम, और हम इस अदालत के फ़ैसले को देखते हुए अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे। दूसरी बात, हाँ, सख्त इक़दाम। देखें,
سخت اقدامات سے مراد یہ ہے کہ جی دیکھیں کوئی بھی حکومت اس کی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی صحت اور جان اور مال کی حفاظت کرے. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم کوئی ایسے بند کر دیں چیزوں کو. ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے. وہ ایکٹیویٹیز جس میں کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ جاری رہیں گی. وہ ایکٹیویٹیز جس میں کہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں جنریٹ ہوتی وہ اس پہ ہم زیادہ سختی کریں گے, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی بند ہو, لوگوں کو روزگار نہ ملے اور لوگ بھوک سے مر جائیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. وہاب کامران آخری سوال. بس سب سوال ہمارے نہیں سنتے ہیں. وہاب کامران آج کے ایجنڈے میں دو چیزیں تھیں. ایک فرانس سے تعلقات کا نظر ثانی کے حوالے سے غور ہونا تھا, اور تیسرے نمبر پہ ایجنڈا تھا جو میرے پاس کافی بھی آئی ہے, اس میں تھا کہ فرانس سے جانوروں کی ویکسین کے حوالے سے بھی غور کیا جائے. تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں سر. ایک طرف آپ تعلقات منقطع کرنے جا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں. ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں چیزوں کو بڑے ایک ہولسٹک طریقے سے دیکھنا ہوگا. جو اقدامات اور جو انیشیٹوز پرائم منسٹر صاحب نے لیے ہیں, اسی سارے صدور کو خط لکھ کے, ذاتی طور پہ خط لکھ کے, جو اسلاموفوبیا اور یہ جو ابھی جس ریزولوشنز کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس کو اگر ہم عالمی سطح پہ منوانے میں کامیاب ہو گئے, جو کہ ایک پہلی اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں جس میں کہ ہمیں 90 سے زیادہ ووٹ ملے, میجورٹی. کچھ یورپین ملکوں نے ایبسٹین کیا لیکن ہم وہ کامیاب ہوئے. پرائم منسٹر صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو یہ احساس دلانا ہے کہ مسلمان ملک بالخصوص پاکستانی عوام کس جذبے سے اور کس عقیدت سے اپنی سب سے جو ہماری جو مذہبی شخصیت ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کا کہ ایک عظیم ترین لیڈر بھی تھے, مذہبی رہنما بھی تھے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے, ایسا ماحول بنایا جائے عالمی سطح پہ. آپ دیکھیں یہودیوں نے نہیں کیا کہ انہوں نے اپنا جو وہ کیا تھا ہولوکاسٹ تھا, اس کو جو ہے تو انہوں نے ایک پوری منظم طریقے سے کیا کہ آج اس کو ایک وہ بن گیا. ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک حکومت پاکستان 72 سال کی تاریخ میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ایک ایسے طریقے سے ہینڈل کیا اور کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کسی کی جرات ہی نہیں ہوگی. پھر اس کو آپ کو عالمی سطح پہ ان کا کلچر مختلف ہے, ان کو نہیں پتا کہ ہمارے مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرتا ہے, کوئی بھی ان کا نام ادب سے نہیں لیتا, تو وہ مسلمانوں کی قریب ترین ہستی ہیں. تو اس پہ ایک ایسی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جس کو کہ اس چیز کو بجائے واقعتاً اس سے کیا پھر کل کوئی اور کرے گا, اس سے کیا پھر اس سے کیا. اس کا پورا تفصیلی جواب میں نے اپنے جو ہماری پریس ریلیز ہے کیبنٹ کی پروسیڈنگز کی ایجنڈا وائز وہ دی ہے, آپ کو پوری مکمل تفصیل اس میں مل جائے.